بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے گھر کے صحن میں یا گھر کی چھت پر پرندوں کو دانہ یا پانی رکھتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ پرندے آپ کے بارے میں ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ حقیقت جان کر حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آپ اپنے گھر کی چھت پر یا صحن کے کسی خاموش کونے میں پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہیں یا مٹھی بھر دانہ ان کے لیے بکھیر دیتے ہیں تو ذرا ٹھہر کر سوچئے کہ کیا یہ صرف ایک معمولی سا عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی دنیا بھی ہے جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ وہ چڑیاں جو اچانک آ کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ کبوتر جو آہستہ آہستہ قریب آتے ہیں، وہ بلبلیں جو ہوا میں ہلکی سی دھن چھوڑ جاتی ہیں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یہ سب آپ کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، وہ آپ کے بارے میں آپس میں کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سننے میں سادہ لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی گہرائی چھپی ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر اثر بہت گہرا چھوڑتی ہے۔ کیونکہ بات صرف دانے یا پانی کی نہیں، بات اس اثر کی ہے جو آپ ان کے دلوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس خاموش اثر کی دنیا کی وہ جھلک دکھانے جا رہا ہوں جس پر ہم عام طور پر غور ہی نہیں کرتے۔ وہ سچائی جو لفظوں میں نہیں بولی جاتی مگر ہر پروں کی حرکت میں چھپی ہوتی ہے، اور جب آپ اسے سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کی سوچ کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے صحن میں یا گھر کی چھت پر پرندوں کو دانہ یا پانی رکھتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ پرندے آپ کے بارے میں ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اپنی چھت پر پانی سے بھرا ایک چھوٹا سا برتن رکھتے ہیں یا صحن کے کسی کونے میں چند دانے بکھیر دیتے ہیں تو اگلے ہی دن اچانک زیادہ پرندے وہاں آنے لگتے ہیں؟ پہلے ایک اکیلی چڑیا آتی ہے، پھر ایک کبوتر، پھر دور کسی دیوار سے ایک بلبل اڑتی ہوئی پہنچتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، پرندے خاموش ضرور ہوتے ہیں مگر بے خبر نہیں۔ وہ ایک دوسرے کو راستے بتاتے ہیں، محفوظ جگہوں کی خبر دیتے ہیں اور ان انسانوں کو یاد رکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نقصان نہیں بلکہ مہربانی ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں جب ایک پیاسی چڑیا آپ کے رکھے ہوئے پانی سے اپنی چونچ بھگوتی ہے تو شاید آپ کو محسوس نہ ہو مگر اس لمحے وہ آپ کے گھر کو اپنی دنیا کی محفوظ جگہوں میں شامل کر لیتی ہے۔ پھر شام ہونے سے پہلے دوسرے پرندے بھی وہاں آنے لگتے ہیں، جیسے آسمان میں کہیں آپ کے گھر کا ذکر ہوا ہو، جیسے کسی کبوتر نے دوسرے کبوتر سے کہا ہو، وہ سفید چھت والا گھر یاد ہے؟ وہاں ایک انسان رہتا ہے جو پیاس نہیں بڑھاتا، پیاس بجھاتا ہے۔ پرندے صرف دانہ نہیں کھاتے، وہ رویے محسوس کرتے ہیں۔ وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون سا ہاتھ پتھر اٹھاتا ہے اور کون سا ہاتھ رزق رکھتا ہے۔ اسی لیے کچھ گھر صرف اینٹوں کے نہیں رہتے، وہ پرندوں کے دل میں امن کی علامت بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہر صبح آپ کی چھت پر اترنے والی چہچہاہٹ دراصل انہی خاموش دعاؤں کی آواز ہوتی ہے جو پرندے ایک دوسرے کو آپ کے بارے میں سناتے ہیں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، صبح کی خاموشی میں جب آپ اپنے صحن یا چھت پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو شاید یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کئی ننھی آنکھیں اسی لمحے آپ کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دیوار کے کنارے بیٹھی چڑیا، پانی کے برتن کے پاس کھڑا کبوتر یا دور اینٹوں کی منڈیر پر بیٹھا کوہ صرف موجود نہیں ہوتا، وہ آپ کو پرکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے چلنے کا انداز، ہاتھوں کی حرکت، آواز کی سختی یا نرمی، یہ سب چیزیں پرندے خاموشی سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ ہاتھ دانہ دیتے ہیں اور کچھ ہاتھ پتھر اٹھاتے ہیں۔ جب آپ نرم قدموں سے گزرتے ہیں، آہستہ آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں اور ان کے قریب ہو کر بھی انہیں خوفزدہ نہیں کرتے تو پرندوں کی آوازیں بدلنے لگتی ہیں۔ چڑیا بھاگتی نہیں، بلبل خاموش نہیں ہوتی، کبوتر فوراً پر نہیں مارتا، جیسے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں یہ انسان خطرہ نہیں، اس کے قریب دل کو خوف محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی دن آپ غصے میں زور سے
دروازہ بند کریں یا تیز قدموں سے چلیں تو اچانک فضا بدل جاتی ہے، پرندے چونک جاتے ہیں، آوازیں تیز ہو جاتی ہیں اور چند لمحوں میں پورے آسمان میں ایک بے چینی پھیل جاتی ہے۔ شاید انسان سمجھتا ہے کہ پرندے صرف اڑنا جانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دلوں کی کیفیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ کون سا انسان محفوظ ہے اور کس کے قریب خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ گھروں میں پرندے بے خوف گاتے ہیں، جبکہ کچھ گھروں کی چھتیں ہمیشہ سنسان رہتی ہیں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، پرندوں کی دنیا بظاہر بہت خاموش لگتی ہے، مگر حقیقت میں وہ یادوں اور پہچانوں سے بھری ہوئی دنیا ہوتی ہے۔ وہ صرف درخت، چھتیں اور راستے یاد نہیں رکھتے، بلکہ انسانوں کے معمولات بھی اپنے دل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہر صبح ایک ہی وقت پر اپنی چھت پر جاتے ہیں، پانی تبدیل کرتے ہیں یا مٹھی بھر دانہ بکھیرتے ہیں، تو یقین مانیں چند دن بعد پرندے آپ کی آہٹ تک پہچاننے لگتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب وہی انسان آنے والا ہے جس کے ہاتھوں میں خوف نہیں، سکون ہوتا ہے۔ پھر ایک عجیب منظر جنم لیتا ہے۔ پہلے جو چڑیا آپ کو دیکھتے ہی اڑ جاتی تھی، اب وہ وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ کبوتر آپ کے قدموں کی آواز سن کر گھبرانے کے بجائے آپ کی طرف دیکھتا ہے، جیسے کسی جانے پہچانے چہرے کو دیکھ رہا ہو۔ درخت کی شاخ پر بیٹھی بلبل شاید اپنے ساتھی سے خاموش زبان میں کہتی ہے، یہ وہی انسان ہے جو ہر صبح آتا ہے، اس کے آنے سے خطرہ نہیں آتا، رزق آتا ہے۔ یہ تعلق ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ روزانہ کی نرمی، مستقل مزاجی اور خاموش مہربانی سے بنتا ہے۔ پرندے آپ کے نام نہیں جانتے، مگر آپ کے رویے کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے چہرے سے زیادہ آپ کے دل کی کیفیت پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ جب صبح صحن میں آتے ہیں تو پرندے خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں تو چہچہاہٹ مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ انسان ان کے لیے اجنبی نہیں رہتا، بلکہ ان کی روزمرہ زندگی کا ایک مانوس حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، پرندوں کی دنیا انفرادی تجربات کی نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے والی اجتماعی سمجھ کی دنیا ہوتی ہے۔ وہ اکیلے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے مشاہدے کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ اگر ایک کوا کسی انسان کے قریب جا کر یہ محسوس کرے کہ وہاں خطرہ نہیں، تو وہ صرف وہی نہیں رکتا، بلکہ اپنی خاموش زبان میں دوسرے کووں تک یہ اشارہ بھی پہنچا دیتا ہے کہ اس جگہ کا ماحول مختلف ہے، یہاں احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر ایک چڑیا کسی صحن میں اتر کر دانہ کھاتے ہوئے سکون محسوس کرے تو وہ تجربہ صرف اسی لمحے تک محدود نہیں رہتا، چند دنوں میں مزید چڑیاں وہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے وہ سب ایک دوسرے کی خاموش تصدیق پر اعتماد کر رہی ہوں۔ یوں آہستہ آہستہ آپ کا صحن صرف ایک جگہ نہیں رہتا، بلکہ ایک مشہور مقام بن جاتا ہے۔ ان ننھی پروازوں کی دنیا میں پرندے انسان کے بارے میں بھی ایک طرح کی اجتماعی رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر رویہ سخت ہو، شور ہو یا خوف پیدا کرنے والا ہو تو وہ اس جگہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہی جگہ نرمی، پانی، دانہ اور سکون کی علامت بن جائے تو پھر وہ اسے یاد رکھنے لگتے ہیں۔ شاید اسی لیے کچھ پرندے ایک ہی گھر کو بار بار چنتے ہیں، جیسے وہ آپس میں کہہ رہے ہوں، وہ سفید دیواروں والا گھر محفوظ ہے، وہاں دل کو خوف نہیں آتا، وہاں رک جانا ٹھیک ہے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کچھ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتے، بلکہ ایک ایسی فضا سے بنتے ہیں جو نظر نہیں آتی، مگر ہر جاندار اسے محسوس کرتا ہے۔ پرندوں کے لیے بھی کچھ جگہیں صرف ٹھہرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ جینے کی جگہ بن جاتی ہے۔ جب کسی صحن یا چھت کا ماحول واقعی پرسکون ہو تو وہاں پرندوں کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ چڑیاں بے چینی سے ادھر ادھر نہیں پھڑپھڑاتی، بلکہ نرمی سے چلتی ہیں، جیسے انہیں یقین ہو کہ ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ کبوتر جب ایسے گھر میں آتے ہیں تو جلدی میں نہیں ہوتے، وہ پانی کے برتن کے کنارے پر آ کر رک جاتے ہیں، آرام سے سر جھکاتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔
بلبل کی آواز میں بھی ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، جیسے وہ گاتے ہوئے بھی محسوس کر رہی ہو۔ یہ منظر صرف پرندوں کا نہیں ہوتا، یہ اس ماحول کا عکس ہوتا ہے جو اس گھر کے اندر پڑ رہا ہو۔ اسی لمحے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی گھبراہٹ میں نہیں ہوتے۔ ان کی نرم آوازیں ایک دوسرے کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں خطرہ نہیں ہے، یہاں رک سکتے ہیں۔ اگر کہیں شور ہو، غصہ ہو یا بے سکونی ہو تو وہ پرندے فوراً اڑ جاتے ہیں، مگر جہاں خاموشی صرف خاموشی نہیں بلکہ امن بن جائے وہاں وہ دیر تک ٹھہرتے ہیں، جیسے وہ اس سکون کو اپنے پروں میں سمیٹ رہے ہوں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، یہ گھر دراصل صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتے، یہ ایک کیفیت بن جاتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر ہر جاندار اسے اپنی پوری فطرت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ پرندوں کے لیے بھی کچھ جگہیں محض رکنے کا مقام نہیں رہتی بلکہ وہ ان کے لیے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب کسی چھت یا صحن میں واقع سکون اترا ہوا ہو تو وہاں فضا بھی نرم ہو جاتی ہے اور پرندوں کے رویے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ چڑیاں جو عام طور پر ذرا سی حرکت پر بھی چونک کر اڑ جاتی ہیں وہاں آ کر بدل جاتی ہیں۔ وہ جلدی نہیں کرتی، بے چینی نہیں دکھاتی بلکہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں، جیسے زمین بھی ان کے لیے محفوظ ہو گئی ہو۔ ان کے پروں میں وہ اضطراب باقی نہیں رہتا جو خطرے کی علامت ہوتا ہے، بلکہ ایک خاموش اعتماد آ جاتا ہے کہ یہ جگہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح کبوتر بھی جلد بازی بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پانی کے برتن کے پاس آ کر رکتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہاں وقت ٹھہر سکتا ہے۔ بلبل کی آواز بھی اسی ماحول میں بدل جاتی ہے، اس کی دھڑکن میں ایک نرمی اور اطمینان آ جاتا ہے، جیسے وہ صرف گانے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رہنے کے احساس کے ساتھ گا رہی ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب مختلف پرندے ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں مگر ان کے درمیان کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ان کی نرم آوازیں ایک دوسرے کو مسلسل یہ یقین دلاتی رہتی ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں خطرہ نہیں، یہاں ٹھہرنا ممکن ہے۔ ایسے گھروں میں خاموشی خالی نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہے اور پرندے اسے اپنے وجود میں جذب کر لیتے ہیں، جیسے وہ اس سکون کا حصہ بن گئے ہوں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، پرندوں کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز صرف خوراک یا جگہ نہیں ہوتی بلکہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ صرف دیواریں، چھتیں یا درخت نہیں پہچانتے بلکہ ان ہاتھوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو ان کے قریب آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان روزانہ چھت پر آ کر نرمی سے دانہ رکھتا ہے، پانی تبدیل کرتا ہے اور ان کے قریب آ کر بھی انہیں خوفزدہ نہیں کرتا تو وقت کے ساتھ ایک خاموش سا رشتہ جنم لینے لگتا ہے جس میں لفظ نہیں ہوتے مگر یقین بہت گہرا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جو بظاہر عام لگتا ہے مگر حقیقت میں بہت خاص ہوتا ہے۔ چڑیا آپ کے اتنے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا مگر وہ اڑتی نہیں۔ کبوتر آپ کے قدموں کے پاس دانہ چگ رہا ہوتا ہے جیسے اسے معلوم ہو کہ یہ زمین اب محفوظ ہے۔ اس لمحے میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے دل میں کہہ رہا ہو، اے انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ نہیں جو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ اعتماد اچانک پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی ایک دن کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی نرمیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ جب آپ نے انہیں ڈرایا نہیں، ہر وہ وقت جب آپ نے ان کے لیے پانی رکھا، ہر وہ حرکت جب آپ نے اپنے ہاتھ کو نرم رکھا، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں آپ پرندوں کے لیے اجنبی نہیں رہتے بلکہ ایک محفوظ اور مانوس انسان بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات اکثر لوگ روزمرہ کی مصروف زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کبھی کبھی انسان کی پوری تقدیر کا رخ بدل سکتی ہیں۔ انسان بڑے بڑے دروازے کھولنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے مگر بعض اوقات برکتوں کے دروازے کسی بہت سادہ سی نیکی سے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون اتر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ ہلکا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی الجھنیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں،
تو ایک بہت آسان مگر بامانی عمل آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صبح ہو یا شام، اپنے گھر کی چھت یا صحن پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھ دینا۔ یہ عمل بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے مگر اس کے اندر ایک خاموش دنیا آباد ہوتی ہے۔ جب آپ ایک پیاسی چڑیا کے لیے پانی رکھتے ہیں، جب ایک تھکے ہوئے کبوتر کے لیے دانہ بکھیرتے ہیں، جب بلبل کسی گرم دوپہر میں آپ کے رکھے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، تو یہ صرف کھانا یا پانی دینا نہیں رہتا، یہ ایک احساس بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک ایسی نیکی بن جاتی ہے جو آسمان تک پہنچنے کے راستے خود بنا لیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان چھوٹی چھوٹی بے زبان مخلوقات کا خیال رکھتا ہے تو گویا وہ اپنی فطرت میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور نرمی وہ دروازہ ہے جہاں سے برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے گھر میں سکون کیوں بڑھنے لگا ہے، رزق میں کمی کی بجائے وسعت کیوں آنے لگی ہے، مشکلات کیوں پہلے جیسی شدت کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ مگر یہ سب اس خاموش عمل کے اثرات ہو سکتے ہیں جس میں انسان نے کسی بھوکے یا پیاسے جاندار کو سہارا دیا ہوتا ہے۔ پرندے جب کسی گھر میں آتے ہیں تو وہ صرف کھانا نہیں دیکھتے، وہ ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہاں گرمی ہو، اگر وہاں خوف نہ ہو، اگر وہاں انہیں نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اس جگہ کو اپنا حصہ سمجھنے لگتے ہیں، اور جب وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں تو ان کی آوازیں بھی بدل جاتی ہیں، ان کی موجودگی بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ روایت اور روحانی احساسات کے مطابق جب انسان کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ عمل خود ایک دعا بن جاتا ہے۔ یہ دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ عمل کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ پرندوں کو دانہ دیتے ہیں یا پانی رکھتے ہیں تو یہ مخلوق اپنے انداز میں آپ کے لیے خیر کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خاموش زبان کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر آپ کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے جس کا حساب انسان کے اندازوں سے باہر ہوتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی آسانیوں کی صورت میں، کبھی غیر متوقع راستوں کی شکل میں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ برکت صرف مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ دل کے سکون میں بھی ہوتا ہے۔ جب گھر میں سکون آتا ہے تو رزق خود بخود وسیع محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ سکون اکثر ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے شروع ہوتا ہے جنہیں انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ پرندوں کو پانی دینا یا دانہ ڈالنا صرف ایک عمل نہیں رہتا، یہ ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک احساس بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خاموش دعا بن جاتا ہے جو آپ کے گھر کے ارد گرد گردش کرتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔